26 سال میں گزشتہ 26 سال میں ہم نے دیکھا 28 مئی کی چھٹی نہیں ہوتی تھی، جبکہ اس دفعہ اچانک ہمیں یاد آ گیا کہ ہم نے 28 مئی یوم تکبیر منانا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے کیسز ہیں اور ان کی سماعت ہونی ہے، تو مطلب پچھلے 26 سال ہمیں اس دن کی خوشی کا کوئی احساس نہیں۔ دیکھیں جی، 28 مئی کو ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، وہ جیسے بھی ہوئے ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں، اس میں کس کا کیا رول تھا۔ 28 مئی کو آج یوم ایٹم بم نہیں منایا جا رہا، بلکہ یوم سائفر بم منایا جا رہا ہے، کیونکہ آج سائفر کی آخری ہیرنگ تھی اور اس پہ فیصلہ محفوظ ہونا تھا یا فیصلہ اناؤنس ہونا تھا، اور ڈیفینیٹلی اس میں عمران خان نے اور شاہ محمود قریشی نے بری ہونا تھا، کیونکہ یہ جھوٹا کیس ہے اور بوگس کیس ہے، اور ایک عامر نے، ایک ظالم نے، ایک جابر نے، اور ایک ملک دشمن جو چیف آف آرمی سٹاف تھا باجوہ، اس نے یہ مقدمہ بنایا تھا۔ آج اس مقدمے نے اڑ جانا تھا، لیکن اس وجہ سے آج جو پورے پاکستان میں چھٹی دی گئی ہے کہ اس کو مقدمے کو کوئی ایک آدھ ڈیٹ جو ہے وہ اور مل جائے، صرف اس مقصد کی خاطر سائفر بم کی وجہ سے آج چھٹی دی گئی ہے، کوئی ایٹم بم کی وجہ سے چھٹی نہیں دی گئی، کوئی یوم تکبیر کی وجہ سے چھٹی نہیں دی گئی۔ 26 سال میں کبھی 28 مئی کو چھٹی نہیں ہوئی، اور آج پہلی دفعہ یہ چھٹی اس لیے دی گئی ہے کہ کہیں سائفر بم پھٹ نہ جائے۔ اس بم نے پھٹنا تو ہے ایک دن، عمران خان نے اور شاہ محمود قریشی نے اس جھوٹے مقدمے سے بری ہونا ہے انشاءاللہ۔ سر جی، باتیں ہو رہی تھیں کہ خان صاحب ڈیل کر لیں گے، ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں، کوئی ان سائڈ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن ریسنٹلی جو خان صاحب کا بیان آیا جیل سے، اور اس سے واضح ہو گیا کہ خان صاحب اب بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، انہوں نے نہ ڈیل کی کوئی بات کی ہے اور نہ وہ مستقبل میں کوئی بات کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم نے 75-76 سالہ تاریخ میں دیکھا ہے کہ بغیر ڈیل کے اس ملک میں انفارچونیٹلی کوئی بھی پرائم منسٹر نہیں بنا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اگر ایسے ہی ڈٹے رہے تو وہ جیت پائیں گے؟ دیکھیں جی، خان صاحب کبھی بھی ڈیل نہیں کریں گے، اور انہوں نے خان صاحب پہ 200 مقدمے کر کے دیکھ لیے، ان پہ قاطعانہ حملے کر کے دیکھ لیے، ان کو 10 ماہ سے جیل میں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ ابھی میں 2 دن پہلے جیل سے آیا ہوں، وہاں مجھے معلومات ملی ہیں، جو لوگ وہاں پہ خان صاحب کے ساتھ رہے انہوں نے بتایا ہے کہ خان صاحب کو ایک تو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے جتنے وزرائے اعظم وہاں پہ جیل میں قید رہے ہیں، انہیں بہترین B کلاس ملتی ہے، مشقتی انہیں ملتے ہیں، کھانا پینا، ٹی وی، AC، اور جتنے ملاقاتی ان سے دن میں ملنا چاہیں۔ نواز شریف نے تو ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا جب وہ کوٹ لکھپت جیل لاہور میں تھا، اسے ایک دن میں 20-20، 30-30، 40-40 لوگ مل کے جاتے تھے۔ عمران خان کو ایک ہفتے میں 6 لوگوں سے ملنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی ساتھ ایجنسیز والے لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ساری ان کی بات چیت ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب کو مجھے ایک بندے نے بتایا کہ جو کھانا دیا جاتا ہے وہ بھی گرم کھانا نہیں کھانے دیا جاتا، بلکہ کھانے کو پہلے ٹھنڈا کیا جاتا ہے خان صاحب کے سامنے، 1 گھنٹہ 1.5 اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، روٹی کو بھی اور سالن کو بھی، پھر خان صاحب کو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ سردیوں میں خان صاحب کو دھوپ میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی جو ملازم ہیں ان کے سیل کے دائیں بائیں جو ان کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے جو کھڑے کیے گئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی خان صاحب کے ساتھ بات چیت بھی کر لے تو اس کو اس کی ڈیوٹی سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو ان ساری مصیبتوں، سختیوں، تکلیفوں، 34-35 سال کی سزا کے باوجود نہ وہ جھکا ہے، نہ وہ جھکے گا، اور اس نے ہمیشہ سے، عمران خان نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ میں نہ خود جھکوں گا، نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ تو نہ عمران خان جھکے گا، نہ عمران خان ڈیل کرے گا۔ ہاں، بات چیت ہو سکتی ہے، ہم تو اسٹیبلشمنٹ کو خود یہ دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنے آئینی رول کی طرف جاؤ، تمہارا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، جا کے سرحدوں کی حفاظت کرو۔ پاکستان کی عوام کس کو حکومت دیتی ہے، کس کو وزیر اعظم بناتی ہے، کس کو اقتدار دیتی ہے، یہ عوام پاکستان کا فیصلہ ہے، ان کو فیصلہ کرنے دو۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے، آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے فیصلے کریں زمینی خدا بن کے کہ اس وقت اس نے صدر بننا ہے، اس نے وزیر اعظم بننا ہے، اس نے منسٹر بننا ہے، اس وقت اس نے بننا ہے، اس وقت اس نے آنا ہے، اس وقت اس نے چلا جانا ہے۔ یہ آپ کا بالکل بھی حق نہیں ہے، اور عمران خان کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرے گا۔ وہ جب بھی اقتدار میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد اور عوام کے ذریعے آئے گا، وہ کسی کی شوز پالش کر کے یا کسی کی پاؤں پکڑ کے اقتدار میں نہیں آئے گا۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ آخر پہ سر، آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے چینل انسائڈ پاکستان کے ویورز ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پیغام میرا بالکل سمپل اور سادہ سا ہے۔ اس ملک کی بقا
जमहूरियत में है, इस मुल्क की बका सिविल सुपरमेसी में है। हमें सबको इमरान खान के साथ खड़ा होना होगा। और इमरान खान आप याद रखिएगा, कभी भी एहतजाज के बगैर, धरने के बगैर, लॉन्ग मार्च के बगैर कभी भी इसको नहीं छोड़ेंगे। ये कोर्ट खेलते रहेंगे, केस खेलते रहेंगे। एक केस से खान बरी होगा झूठे केस से, दूसरे में उसको डालेंगे, दूसरे झूठे केस से बरी होगा, तीसरे में उसको डालेंगे। तो इसलिए हमें एक बड़ा एहतजाज, बड़ा लॉन्ग मार्च, बड़ा धरना देना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता दूँ, आप बिल्कुल तैयार हैं। जिस दिन खान साहब ने कॉल दी, हम लॉन्ग मार्च और धरने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने कॉल देनी है और अगले दिन हम रोडों पे होंगे और इंशाअल्लाह इमरान खान को दोबारा जेल से निकाल के इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। बहुत शुक्रिया।